خراسان ڈائری نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جو بہت ہی تشویشناک ہے، ہلا دینے والی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 نومبر 2025 تک، یہ ابھی جو 15 نومبر گزرا ہے پرسوں، 15 نومبر 2025 تک کسی بھی ایک سال میں، ابھی سال یہ مکمل نہیں ہوا، ابھی سال مکمل ہونے میں 15 نومبر سے دسمبر کے اینڈ تک 45 دن رہتے ہیں۔ 15 نومبر تک اس سال میں جتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں جو فوج کے جوانوں، پولیس کے جوانوں کی جانیں گئی ہیں، جو سویلینز کی جانیں گئی ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، 2025 پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین سال ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ جو دہشت گردی اس وقت جو چل رہی ہے، یہ 2001 میں یعنی اس کا آغاز ہوا۔ 2001 سے لے کر آج تک سب سے بدترین دہشت گردی کا سال جو ہے وہ 2025 دہشت گردی کا بدترین سال ثابت ہوا ہے۔ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت خوفناک فگر ہے۔ 2025 پاکستان کی تاریخ میں غربت کا سب سے بدترین سال ہے۔ سب سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے لوگ 2025 میں آ کے آئے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ بے روزگاری 2025 میں، پاکستان میں سب سے زیادہ پاکستان چھوڑ کے جانے والوں کی تعداد 2025 میں، پاکستان میں سب سے زیادہ باہر جانے کی خواہش رکھنے والوں کی تعداد 2025 میں، سیاسی عدم استحکام سب سے زیادہ 2025 میں ہے، لوگوں کے اندر خودکشیوں کا رجحان سب سے زیادہ 2025 میں، اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے رجحان سب سے کم 2025 میں، غیر ملکی سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پر 2025 میں، اور یہ وہ سال ہے جب اس وقت جو پاکستان کے اوپر سیاسی جماعتیں جن کو مسلط کیا گیا ان کو 3.5 برس ہو گئے ہیں، اور آج یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں غربت بڑھ رہی ہے، کیوں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کیوں انسرٹنٹی بڑھ رہی ہے، کیوں دہشت گردی بڑھ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی۔ اس حکومت کا عوام کے ایشوز کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے۔ یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اثاثے، جائیدادیں، اولادیں، کاروبار، مفادات، یہاں تک کہ علاج بھی پاکستان سے باہر ہے۔ تو اس لیے جب ان کو پاکستان کی فکر ہی نہیں ہے، جب یہ پاکستان کے اصل ایشوز پہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہی ہوگا جو انہوں نے 27 آئینی ترمیم کے ساتھ کیا ہے۔ میں جلدی اب آگے چلوں گا، میں نے آگے چل کے آپ کو ذرا بتانا ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ نے ایک بڑی خطرناک بحث چھیڑ دی ہے، بلکہ اس پہ ایسے کریں گے کہ اس پہ نا ہم اس خطرناک بحث پہ چلے ہم الگ سے بات کریں گے، کیونکہ ڈیوریشن بہت طویل ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں کے اندر نا یہ احساس بہت گہرا ہو رہا ہے کہ اس حکومت کے اندر نہ انسانیت ہے نہ احساس ہے، اور اس میں ایک چیز جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بتائی ہے کل، کہ یہ جو دھماکہ ہوا تھا ادھر جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جس میں 12 لوگ شہید ہوئے تھے، اس دن ان کی پوری توجہ اس دن بھی 27ویں آئینی ترمیم پہ تھی، اور اس دن سے لے کے اب تک کوئی حکومتی شخصیت ان غریبوں کے گھروں میں نہیں گئی جن میں جو 12 میں سے 8 بائکیں چلانے والے شہید ہوئے ہیں۔ اور محمود حسین چغیری صاحب نے کہا کہ ایک ووٹ کے لیے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے 90 کروڑ روپیہ دیا ہے، اور غریب کا وہ جو گھر کا واحد کفیل بائکیں چلاتے ہوئے جو شہید ہو گیا ہے ان کو 1 لاکھ روپے بھی حکومت نے نہیں دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ کنجر خانے کا پروگرام کروایا بھی F9 پارک میں، وہاں پہ ناچ گانے کا انہوں نے پروگرام کروایا۔ میں کنجر خانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر ٹھیک ہے آپ موسیقی کے پروگرام کروائیں، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کروانا چاہتے ہیں آپ کروائیں، بالکل کروائیں، لیکن میں اس کو کنجر خانے کا پروگرام اس لیے کہہ رہا ہوں، کنجر خانے کا پروگرام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ احساس نہیں ہے، آپ کے دل میں یہ درد نہیں ہے، آپ کے اندر یہ انسانیت نہیں ہے کہ ابھی ان شہیدوں کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی۔ آپ یہ جو کروڑوں روپے آپ نے F9 پارک میں اس ناچ گانے کے پروگرام پہ خرچ کیا، یہ آپ ان غریبوں کو دے دیتے، وہ 8 بائکیا والے جو ڈیلی کا 500 سے 1000 روپے بچاتے تھے اور کماتے تھے، آپ نے ان کے گھروں میں جانے کی آپ کو توفیق نہیں ہوئی، ان کو 1 لاکھ روپے دینے کی توفیق نہیں ہوئی، آپ نے کروڑوں روپے جو ہے وہ F9 میں اس موسیقی کے پروگرام پہ لگا دیا۔ یہ چیزیں عوام میں بہت غم و غصے اور نفرت کا سبب بن رہی ہیں، اور لوگوں کے اندر یہ احساس بہت پختہ ہو رہا ہے کہ ہمیں نکلنا ہوگا، کیونکہ اب یہ حکومت لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو کچھ یہ کر رہی ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہے، لوگوں کے بچوں کے خلاف ہے، لوگوں کے خلاف ہے، آنے والی نسلوں کے خلاف ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ کچھ اور اپڈیٹس میں آپ کو بتا دوں کہ جو آئینی عدالت ہے اس نے کل سے کام شروع کر دیا ہے، یعنی سوموار کے دن سے۔ محسن اختر کینی صاحب والا کمرہ جسٹس امین الدین خان کو دیا ہے۔ اس سے بڑی شرمندگی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اب آئینی عدالت ہے، اس کے آپ چیف جسٹس ہیں،
اور آپ کو ہائی کورٹ کے دوسرے نمبر کے جج کے کمرے میں جگہ ملی ہے، آپ کو جسٹس ڈوگر نے اپنا کمرہ تک نہیں دیا، آپ کو شریعت کورٹ نے اپنی عمارت نہیں دی، اور اس کے لیے اب جگہیں ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کو واپس بھیج دیا جائے G10 اور یہاں پہ آئینی عدالت قائم کر دی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں۔ اس کے بعد جی ایک بینچ تھا جسٹس امین الدین خان کا، ارشد شاہ اور علی باقر نجفی کا، اور کوئی ایک بڑا حکم آئینی عدالت جاری نہیں کر سکی۔ اور ہمارے دوست میاں عقیل افضل صاحب نے بتایا کہ پہلے دن جو وکیل پیش ہوئے 2 کیسوں میں، کسی ایک وکیل نے جسٹس امین الدین خان کو آئینی عدالت کا سربراہ بننے پہ مبارکباد نہیں دی۔ اس سے زیادہ شرمندگی اور رسوائی آپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ بظاہر آپ پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ آپ کو مل گیا ہے، لیکن آپ کو کسی ایک وکیل نے مبارکباد تک نہیں دی۔ کل جسٹس ارشد حسین شاہ جو ہیں انہوں نے حلف اٹھایا ہے، لیکن ان کے حلف میں میڈیا کو نہیں جانے دیا گیا، اور ان کے حلف میں جو وکیل گئے ان میں سے ایک ایڈوکیٹ افتخار گیلانی جو بزرگ ہو گئے ہیں کافی، لیکن اس سے آپ انداز لگائیں کہ ہماری جو کئی لوگ ہیں وہ کس حد تک کمپرومائزڈ ہیں اور کس حد تک ذاتی مفادات کی خاطر وہ کس حد تک چلے گئے ہیں۔ کیا اس سے ان کو لوگوں کی محبتیں ملیں گی یا لوگوں کے سینٹیمنٹس وہی ہوں گے جو اس نظام کے بارے میں؟ ایڈوکیٹ افتخار گیلانی صاحب سے مطیع اللہ جان صاحب نے پوچھا اس ترمیم کے بارے میں، انہوں نے کہا پارلیمنٹ نے کیا، پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے۔ ان سے پوچھا انہوں نے کہ کیا یہ جعلی اسمبلی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتہ یہ جعلی اسمبلی ہے یا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2024 کے الیکشن پہ بھی وہ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں تایات استثناء پارلیمنٹ دے سکتی ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جسٹس ارشد حسین شاہ جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، تعلق ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ، حالانکہ وہ ارشد حسین شاہ صاحب کی دعوت پہ وہ اس تقریب میں آئے تھے۔ پھر ان سے انہوں نے پوچھا مطیع اللہ جان صاحب نے کہ ان کا کوئی ایک ان کی عدالتی کریئر کا کوئی ایک فیصلہ بتا دیں جو آئینی تشریح کے اوپر انہوں نے ارشد حسین شاہ نے کیا ہو، کیونکہ یہ چیف جج رہے جو سپریم ایپلیٹ کورٹ ہے GB کی، اس کے کوئی ایک ان کا آئینی تشریح کا فیصلہ بتا دیں جس کو ڈسکس کیا جاتا ہو یا جو قابل ذکر ہو۔ تو آگے سے کیا کہا افتخار گیلانی صاحب نے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں دیے ہوں گے مجھے پتہ نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے انہوں نے تو کوئی نہیں دیا، باقی نہیں دیا، باقی جو جج ادھر آئینی عدالت میں بیٹھے انہوں نے کون سے دیے ہیں؟ آپ اندازہ لگا لیں۔ اب یہ لوگ امین الدین خان اور یہ سارے جنہوں نے اپنے پورے وکالتی کریئر میں کبھی آئینی کیسز کیے نہیں ہیں، وہ اب آئینی عدالت کے سربراہ بن کے آئین کی تشریح کریں گے۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان کے اوپر۔ اس کے بعد ناصر اقبال صاحب اسد ملک صاحب کے ساتھ ولاگ میں موجود تھے۔ ناصر اقبال صاحب سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جو 2-3 ہمارے اس وقت جرنلسٹ ان میں سے ایک ہیں، یہ ناصر اقبال صاحب، سہیل خان صاحب جو دی نیوز والے ہیں، اور غلام نبی یوسفزئی صاحب، عابد علی حنین صاحب، یہ بڑے پرانے رپورٹرز ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ کچھ نام میں نے آپ کو بتائیں۔ ان سے اسد ملک صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کبھی ان کو ایز اے وکیل دلائل دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیسے تھے ایز اے وکیل یا جسٹس ارشد حسین شاہ؟ تو ناصر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بطور وکیل کبھی دلائل دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں نہیں دیکھا۔ اندازہ لگائیں، جن کو کبھی سپریم کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جس ایز اے وکیل، وہ اب ماشاءاللہ آئینی عدالت کے جو ہے وہ ٹاپ 10 میں سے ایک جج ہے جو آئینی تشریح کے فیصلے کریں گے۔ اور آئینی عدالت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، لکھا گیا آئین میں، کہ دنیا کی کسی ملک کا کوئی فیصلہ ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے 78 سالہ تاریخ کے فیصلوں میں سے کوئی فیصلہ ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، بلکہ ان کے فیصلے سپریم کورٹس میں تمام عدالتوں کے اوپر بائنڈنگ ہیں۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2 عدالتیں 2 جج بیٹھ ہی نہیں سکے کیونکہ کمرہ خالی نہیں تھا۔ باقی آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے، اب پیپلز پارٹی کو اقتدار دے دیا گیا ہے آزاد کشمیر میں، اور اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے والی 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ اسلام آباد میں دیا، اور قبضہ ان کو AJK کی حکومت کا دے دیا گیا۔ AJK کے لوگ کیا اتنے غیر اہم ہیں؟ کیا وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ کیا ان کی یہ حیثیت ہے؟ کیا ان کا یہ آپ کے نزدیک ان کی اوقات ہے؟ کیا یہ ان کی عزت ہے آپ کے نزدیک کہ آپ وہاں کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہاں پہ پاکستان کو کمزور کرنے والی 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تو ہم ادھر تم نے ان کو ووٹ نہیں دیا لیکن ہم تمہارے اوپر ان کو مسلط کر رہے ہیں۔ پھر جب AJK کے لوگ سوال کرتے ہیں، جو محب وطن ہیں وہ سوال کریں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں، یہ راک ایجنٹ ہیں۔ مطلب عجیب و غریب چیزیں پاکستان کے اندر چل رہی ہیں۔ اس کے بعد جو نون لیگ کے راجہ فاروق حیدر ہیں، ان سے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ کیا آپ ووٹ ڈالیں گے، تو انہوں نے ان سے موبائل چھین لیا کہ ہاں ووٹ ڈالیں تو آئے ہوں اور کس لیے آئے ہوں۔ ظاہر ہے آپ جب نواز شریف لیٹ گیا ہے تو راجہ فاروق حیدر صاحب بیچارے کیا کریں؟
نواز شریف جب لیٹ گیا اور نواز شریف نے لیٹ کے کہا ہے کہ ووٹ دینا ہے تو دینا ہے، اس کے بعد حسنات ملک صاحب نے بتایا کہ جسٹس ضیاء خان نے اپنے چیمبر میں فل کورٹ میٹنگ کی، اور وہاں پہ جو سپریم کورٹ میں بھی ہوئی تھی آئینی ترمیم ہونے کے اگلے دن، اور بتایا گیا کہ 2-3 ججز نے بہت ان کو بے عزت کیا، بہت آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور وہ ان کو بڑا ٹف ٹائم ججز نے دیا ہے کہ جو آپ نے حرکت فرمائی ہے، وہ جو آپ نے حکومت کو سپورٹ کر کے جو آئینی ترمیم کروائی ہے۔ اور عائشہ ملک صاحبہ اور منیب اختر صاحب اس فل کورٹ میٹنگ میں نہیں گئے۔ اب آ جائیں جناب کچھ اور جلدی اپڈیٹس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ جمال خان مندوخیل صاحب بہت ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے اس نظام کو ڈیلیور کیا، لیکن جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں ان کو آئینی عدالت میں نہیں لے جایا گیا۔ انہوں نے کل ریمارکس دیے جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ تیرہ میں بہت زیادہ چرس جو ہے وہ کاشت ہو رہی ہے، اور سہیل آفریدی صاحب پہ الزام لگتا ہے اور کے پی پہ الزام لگتا ہے۔ تو کے پی پہ 3-4 الزامات لگتے ہیں، ان کا آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا ان کے اوپر چیزیں، اس کے کاؤنٹر کیا حقائق سامنے آئے۔ ذوالقرنین اقبال نے ٹویٹ کیا ہے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہے وہ سرکاری اداروں پر برس پڑے، یہ کہتے ہوئے کہ بارڈر پر، افغانستان کے بارڈر پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے بارڈر سے منشیات آتی ہے، انہوں نے کہا بارڈر پر منشیات کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ طالبان نے منشیات فیکٹریاں بند کی، یعنی افغان طالبان نے، لیکن پاکستان میں شروع ہو گئی ہیں۔ بلوچستان میں فصلیں کاشت ہو رہی ہیں لیکن کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ ضیاء الحق کا دیا تحفہ ہے، بھگتیں آپ اس کو۔ یعنی اب ان کو ضیاء الحق بھی یاد آ گیا ہے، چرس بھی ان کو یاد آ گئی ہے کہ بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے سب اچھا تھا جب تک یہ آئینی بینچ میں تھے اور حکومت کے حق میں ہر فیصلہ تقریباً انہوں نے دیا ہے سوائے 2-3 کے۔ تو ظاہر ہے یہ ناراض ہیں کیونکہ ان کو آئینی بینچ میں، آئینی عدالت میں نہیں لے جایا گیا، اور اب یہ ابھی اگر یہ نہیں جاتے تو یہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور اپڈیٹ ہے کہ تحریک لبیک نے جو بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف دی اکانومسٹ میں خبر چھپائی گئی ہے جو ان کے میگزین میں، اور اس پہ پروپیگنڈا کیا گیا، اس پہ تحریک لبیک نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ترجمان تحریک لبیک پاکستان نے جاری کردہ بیان میں ملک کے عزیز پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناجائز حکومت اپوزیشن لیڈرز پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کی گھریلو خواتین کو فسطائیت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ کبھی حافظ سعد حسین رضوی کی والدہ، اہلیہ اور بہنوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک جیل میں قید خاتون کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت کے کہنے پر پاکستان کا مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا اس کردار کشی میں حصہ لیتا ہے اور ایسے گھٹیا پروگرامات لائیو نشر کرتا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ تحریک لبیک پاکستان روز اول سے خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے سخت خلاف ہے اور حالیہ کردار کشی کی مہم کی بھی شدید مذمت کرتی ہے۔ یہ اقدامات حکومت وقت اور مین سٹریم میڈیا کی اخلاقی پستی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک اور حقیقت جی بلوچستان کے حوالے سے الزام کے پی پہ لگتا ہے کہ کے پی میں گورننس ٹھیک نہیں ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر کے کہا کہ صرف کے پی میں گورننس کا مسئلہ ہے، باقی صوبے تو بہت شاندار چل رہے ہیں۔ محمد ذیشان امان یہ ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملک کے 20 پسماندہ ترین اضلاع، کمزور ترین اضلاع میں 17 کا تعلق بلوچستان سے۔ ملک کے 20 میں سے سب سے پسماندہ اضلاع میں سے 17 جو ہیں وہ بلوچستان کے ہیں، لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ گورننس صرف کے پی کے میں پی ٹی آئی کی اچھی نہیں ہے، اور کے پی کے کا ضلع کوہستان اور سندھ کا تھرپارکر ضلع بھی شامل ہے۔ خالد جمیل صاحب نے ایک ریئلٹی بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی معاشی ترقی 5%، برآمدات $60 ارب، ہماری میرا خیال ہے 20-22 ارب ڈالر ہے، اور ان کی برآمدات کتنی تھی؟ $60 ارب، اور سرمایہ کاری $22 ارب، فی کا آمدنی $2700، بے روزگاری صرف 3%، غربت 800%۔ پھر بھی انسانیت کے خلاف جرائم پر قومی مجرم کو سزائے موت سنا دی گئی۔ پاکستانی معیشت خراب اور انسانیت کے خلاف مبینہ جرائم زیادہ سنگین ہے، مگر استثناء جو ہے وہ تا حیات ہے۔ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے ایک مسئلے کے اوپر توجہ دلائی ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے لاکھوں شہری روزمرہ کی بنیاد پر ذلیل ہو رہے ہیں۔ آپ نے اگر ٹیم ٹھہرانی تھی تو ریڈ زون میں ٹھہراتے۔ این اسلام آباد کے دل سینٹورس کے ساتھ منسلک ہوٹل میں ٹیم ٹھہرا دی گئی ہے۔ گھنٹوں ٹریفک جیم تو معمولی بات ہے، اور یہ عذاب مزید 2 ہفتے چلے گا۔ ہونہار حکومت کی ہونہار انتظامیہ۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ آئی ایس ایف ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، تو یہ امجد علی شاہ صاحب کا ٹویٹ ہے۔ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور میں طلبہ و طالبات نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کیا اور آئین کی بحالی کی بات کی۔ تو باقی تحریک لبیک نے جو ہے وہ جو کالعدم ان کو قرار دیا گیا اس کے خلاف انہوں نے ریویو بورڈز میں اس کو حکومتی فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب جو تحریک انصاف کے بھی اہم کیسز میں وکیل ہیں۔ ظفر نقوی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ حسینہ واجد جو کبھی سیاہ سفید کی مالک تھیں، آج عدالت نے انہیں انسانیت کے خلاف مظالم پر سزائے موت سنائی ہے۔ ظلم کا حساب دینا پڑتا ہے۔
بس یہی یاد رکھنا چاہیے. ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی معیشت کی رفتار انڈیا سے بھی تیز کر دی تھی. ٹکا ایشیا کی مستحکم ترین کرنسی تھی. آگے تسی آپ سمجھدار ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں معیشت مسئلہ نہیں تھی. معیشت تو ان کی انڈیا سے زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کر رہی تھی, لیکن جب لوگ کھڑے ہو گئے تو پھر انسانیت کی مجرم حسینہ واجد بھاگ گئی اور آج اس کو سہ موت سنا دی گئی ہے. رائے مختار احمد کہتے ہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن, سانحہ 9 مئی, سانحہ ڈی چوک, سانحہ مرید کے, سانحہ ارشد شریف شہید قتل کیس, سانحہ ضلع شاہ شہید قتل کیس, ان تمام سانحات میں نون لیگ برابر کے مجرم ہیں. دیر سویر کا پتہ نہیں, مگر اس کا پختہ یقین ہے کہ ان سب سانحات کے ذمہ داروں کو بہرحال سزا مل کر رہے گی. اور باقی آپ سن چکے ہوں گے کہ ADCR اقبال سنگھیڑا جو ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں اور پاکستان سے بھی جا چکے ہیں. ایک اور کمپنی جلٹ بلیڈ بنانے والی کمپنی وہ بھی پاکستان سے جا رہی ہے. اور آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے. ملاقات کے لیے جو لسٹ گئی ہے وکلا کی, اس میں 6 وکلا کے نام ہیں. اویس یونس ایڈوکیٹ, بیرسٹر گور صاحب, سلمان راجہ صاحب, بیرسٹر علی ظفر صاحب, نعیم مہتر پنجوتا صاحب, نیاز اللہ نیازی صاحب, عرفان نیازی صاحب. اور یہ جناب صورتحال ہے. ایک اور خبر جی, ریٹائرڈ جو فوجیوں کی تنظیم ہے ایکس سروس مین سوسائٹی, انہوں نے مطالبہ کیا کہ سابق فوجیوں کے لیے دوسری ملازمت کے لیے منظم نظام بنایا جائے. ہر سرکاری محکمے میں ریٹائرڈ فوجی جو افسران اور سپاہی ہیں ان کے بھرتی کا کوٹا جو ہے وہ مختص کیا جائے. کل شہباز شریف کراچی گئے ہیں اور اس پہ شاہد حسین صاحب کا ٹویٹ ہے, انہوں نے ویڈیو بھی لگائی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف آج کراچی پہنچے اور کینٹ اسٹیشن کا دورہ بھی کیا, لیکن ان کی آمد کراچی کے شہریوں خصوصی طور پر ریلوے کے مسافروں کے لیے وبال جان بن گئی. پہلے ہی گھنٹوں تاخیر کا شکار ٹرینوں کے مسافر جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے کراچی تو پہنچ گئے, مگر گاڑیاں بن قاسم پر روک لی گئیں, جس کے باعث مزید کئی گھنٹے ان کو اذیت میں گزارنے پڑے. اس کے باوجود مسافروں کو کینٹ کے بجائے لانڈھی اور ڈرگ روڈ اسٹیشن پر اتار دیا گیا. کینٹ اسٹیشن سے وقت پر روانہ ہونے والی کئی ٹرینیں لیٹ کر دی گئیں. یہ ضلالت جو ہے وہ بھگتنی پڑی ہے لوگوں کو. TLP کے کل ایک کارکن جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں. ممتاز بھٹی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاک فوج کا ریٹائرڈ لانس نائک جو TLP کا کارکن تھا اپنے آبائی گاؤں میں پولیس مقابلے میں مار دیا گیا. 140 GB سردار کوٹ فیصل آباد کے رہائشی ریٹائرڈ لانس نائک آصف نے سوشل میڈیا پر ویڈیو ریلیز کی تھی کہ وہ مرید کے آپریشن کے چشمدید گواہ ہے. فیصل آباد پولیس کے مطابق ملزم کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایک پولیس اہلکار کی انگلی بھی زخمی ہوئی. اس مبینہ پولیس مقابلے کے بارے میں اہل علاقہ خاموش ہیں. تو بہرحال جی یہ چیز ہے. ڈان اخبار نے کل ایک کارٹون چھاپا ہے جس میں ایک چوہا جو ہے وہ پوری سپریم کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ کھا گیا ہے.